السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ آپ ٹھیک بیٹھے ہیں وہاں؟ یہاں بیٹھ جائیں. وہاں گرمی ہوگی، یہاں بیٹھ جائیں. اب یہاں آپ سی بیٹھے ہیں. ٹھیک. تو یہ وہاں نہیں، وہاں کرسی لگا ہے. نہیں کرسی پر ٹھیک ہے. یہ زبردست شاعر ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیات کریمہ میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے. مسلمانوں کو بتایا ہے کہ تم کس چیز کا اہتمام کرو. جتنی یہ قومیں زوال پذیر ہو گئی ہے، اس میں ایک بنیادی خرابی بےایمانی تھی، جس کو ہم بےایمانی کہتے ہیں، خیانت کہتے ہیں، کرپشن کہتے ہیں. کرپشن یہ قوموں کے زوال کا ایک بنیادی وجہ تھی. وہ ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو. اگر ایک آدمی امانت دار نہیں ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہو. آپ ہر روز خطبوں میں، ہر جمعہ کی خطبے میں آپ خطبوں میں روزانہ ہر ہفتے تقریباً سنتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو، لا دین لمن لا عہد لہو. اللہ تعالیٰ سے ہمارا عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کو اپنا ماوا ملجا سمجھیں گے. ظاہر ہے کہ جب آدمی اس پر عمل نہیں کرتے گا تو اس کا ظاہری دین بھی ختم ہو گیا. اگر امانت نہیں ہے تو سب کچھ اڑ گیا. امانت کا مفہوم حدیث شریعت میں بہت وسیع مفہوم ہے، اور قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ہر ذمہ داری جو آپ نے قبول کی ہے، یہ آپ کی ذمہ آئی ہے، تو وہ تمہارے پاس امانت ہے. ایک تو وہ ذمہ داری ہے جو ہم قبول کرتے ہیں. مثلا آدمی حکمران بن گیا، آدمی مدرسے کا محتمم بن گیا، آدمی ناظم بن گیا، آدمی قوم کا بڑا بن گیا. یہ تو وہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم جانتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن بعض ذمہ داری وہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ نے گدھا خرید لیا، گدھا جب خرید لیا گھر میں لایا تو اس کے آپ پر حق آ گیا. اگر اس کی حق تلفی کرو گے تو آپ قائل ہو جاؤ گے. آپ نے ڈربے میں مرغی بند کی ہے،
آپ پر حق ہے کہ اس کو دانہ پانی پلائیں، کیونکہ تم نے بند کیا ہے، وہ خود پھر نہیں سکتی، وہ خود چل پھر نہیں سکتی، تو آپ پر اب کیا ہے، ضروری ہے کہ اس کو پلائیں کھلائیں یا آزاد چھوڑ دیں تاکہ وہ خود چری پھرے۔ اگر نہیں کرتے تو آپ مرغی کا حقوق ضائع کرتے ہیں، حالانکہ مرغی نے تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہے، نہ معاہدہ کیا ہے، نہ حلف اٹھایا ہے تم نے کہ میں کیا، یہاں تو حلف بھی اٹھاتے ہیں حلف بھی نہیں اٹھایا ہے کہ میں یہ کروں گا، لیکن تم پر حق آ گیا۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اس کو غلط استعمال کرنا یہ خیانت ہے۔ فرق ہے، کوئی خیانت زیادہ ہوتی ہے، کوئی کم ہوتی ہے، 1 روپیہ کا خیانت ہے، 1 آنے کی خیانت ہے، 1 ارب کا خیانت ہے، ملک فروشی کا خیانت ہے، ملک فروخت کرتا ہے، فرق تو ہے، لیکن خیانت خیانت ہے۔ جس طرح اگر